اب دیکھیے جائزہ لے لیجئے، فرینچ ریولوشن بہت مشہور ہے اور واقعی ریولوشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی، مذہب وہی رہا، پہلے بھی عیسائی تھے بعد میں بھی عیسائی ہے، سوشل سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا۔ دوسرا بہت مشہور انقلاب جو ہے وہ بولشوک ریولوشن آف رشیا 1917، صرف معاشی نظام بدلا، انفرادی ملکیت، ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت ختم، سب نیشنلائز۔ یہ ہے انقلابات، جبکہ رومن امپائر کا بیک وقت کرسچین ہو جانا یہ انقلاب نہیں ہے۔ اب نمبر 2 بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے، ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے واٹ از ریولوشن، واٹ ڈو یو مین بائی ریولوشن؟ بیسک اینڈ فنڈامنٹل چینج in at least one of the 3 aspects of collective life, politico, socio اور economic۔ اب آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے، سب سے پہلے تو کیا واقعی حضور نے انقلاب برپا کیا یا یہ ہمارا صرف کہنا ہی کہنا ہے، تاریخ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اسے کولڈ انالیسس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی ٹھنڈا تجزیہ، کوئی جذباتی بات نہیں۔ پہلے میں گواہیاں دے دوں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اقرار کرے۔ دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن جس کی تعریف کرے۔ اگر کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹڈ نے تعریف کی صلاح الدین ایوبی کی، تو معلوم ہوا کہ واقعی صلاح الدین ایوبی بڑی شخصیت ہے۔ اب دیکھیے اسی شہر لاہور میں 1920 میں لیکچر دیا تھا ایم این رائے، بنگالی تھا، ہندو تھا، اور جو کمیونسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی پوری دنیا کے کمیونسٹوں کو جو کنٹرول کر رہی تھی، ناٹ اونلی رشیا، پوری دنیا، اس کا وہ ممبر تھا، اور اس نے اسی لاہور میں بریڈ لا ہال کوئی ہوتا تھا، وہاں لیکچر دیا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 1920 کی بات ہے، جو عقیدت مند نہیں ہے، ہندو ہے، بنگالی ہندو، کمیونسٹ اور ٹاپ کا کمیونسٹ، اور وہ مانا۔ یہ تو 1920 کی بات ہے۔ اب 1980 پر آ جائیے، یعنی صدی کے آغاز سے 20 برس اور صدی کے اختتام سے پہلے 20 برس۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی امریکہ میں، ایک تو ہم ایسٹ سے ویسٹ میں پہنچ گئے، دی 100۔ موضوع کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری۔ پوری انسانی تاریخ جو نون ہے 5000 سال سے پہلے کا جو ہے، ہم اسے کہتے ہیں پری ہسٹورک ایرا، 5000 سال سے تاریخ جو ہے ریکارڈڈ ہے۔ اس پوری انسانی تاریخ میں انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے لوگ کون کون ہیں، ان کو سلیکٹ کیا، 1 2 3 4 5 6 100، یہ سلیکشن ہو گیا۔ پھر گریڈیشن، ان میں سب سے بڑھ کر کس نے بڑی تبدیلی لائی؟ اس کے بعد نمبر 2 کون، نمبر 3 کون؟ A selection and gradation of the 100 most influential personalities of the human history، اور وہ نمبر 1 پر رکھتا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ عیسائی ہے، میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، مینہٹن میں رہائش ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کی وجہ پیش کرنی پڑے گی، نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر اور عیسیٰ کو نمبر 3 پر دیتے ہو، خدا کا بیٹا نمبر 3 پر۔ تو کہتا ہے کہ اس کی وجہ ہے بیکاز ہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن۔ یہ دی اونلی کو میں نے 3 دفعہ کیا تھا،
واحد شخص ہے، واحد شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں supremely successful in both the religious and the secular field. مذہبی اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکولر اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں، دی اونلی میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، کوئی اور آدمی تو ہے ہی نہیں۔ اکثر بڑے لوگ ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ گوتم بدھ بہت اونچا ہے، حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، لیکن ریاست، حکومت، سیاست کوئی دخل نہیں۔ سکندر اعظم بہت اونچا ہے، اٹیلا بہت اونچا ہے، چنگیز بہت اونچا ہے، بڑے بڑے حکمران ہیں، شارلمان ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اکبر اعظم ہوا ہے، لیکن دین، اخلاق، روحانیت میں کوئی بقا۔ زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا۔ ایک ہی انسان ہے، ایک ہی انسان ہے۔ یہ میں نے 2 گواہیاں دی ہیں، تیسری اور بھی ہے ایچ جی ویلس کی، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ عبارت جس کو میں کوٹ کرتا ہوں، ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کا جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے۔ مبادہ آپ جا کر دیکھیں، نہ ملے اور آپ کہیں کہ میں نے غلط بیانی کی، ورنہ یہ ہے کہ واقعتاً اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہو نہیں سکتا ایچ جی ویلس کی زبان سے۔ لیکن ایچ جی ویلس بدترین دشمن ہے، اس نے حضور کی سیرت پر بالکل سلمان رشدی والے حملے کیے ہیں، یا تسلیمہ نسرین جو ہے بنگال کی، یہ جو 2 بدبخت مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے حملے کیے ہیں حضور کی سیرت پر ایچ جی ویلس نے۔ وہی عدوم ہونا اس کا ظاہر ہو گیا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ جب خطبہ حجۃ الوداع پر آیا ہے تو اس نے کوٹ کیا ہے جو حضور نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر۔ کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عرب کو عجمی پر ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ لکھ کر کہتا ہے، پیارا جملہ ہے، although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also، اگرچہ جہاں تک وعظ کا تعلق ہے، سرمن، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت کے وعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے۔ دیکھیے یہاں تک آ گیا، عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ We find lot of such sermons in Jesus of Christ, Jesus of Nazareth، مسیح ناصری، جو کہ ناصرہ گاؤں ہے جس سے اصل تعلق تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، تو مسیح ناصری کہلاتے ہیں اپنے مقام پیدائش کے اعتبار سے۔ پیدائش تو خیر بیت اللہ میں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو والدہ ہیں وہ وہاں سے۔ تو جیسس آف نازرتھ، ہمیں سرمنس تو بہت ملتے ہیں، وعظ تو انہوں نے بھی بہت کہے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی معاشرہ قائم ہوا ہے تو وہ محمد نے کیا۔ تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب، یہ دشمنوں کی گواہی دے دی۔ نمبر 1، ذرا اور تجزیہ کر لیجیے اس کا۔ میری آج کی گفتگو کو آپ پائیں گے تجزیاتی، ٹھنڈی، کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے اپنے جذبے میں، لیکن میں کوئی آپ کو جذبات کی رو میں بہانا نہیں چاہتا ہوں بات سمجھے۔ دیکھیے فرینچ ریولوشن نے صرف سیاسی نظام بدلا، بولشوک ریولوشن نے صرف معاشی نظام بدلا۔ Now compare it with the revolution of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، عقائد بھی بدل گئے، معاشی نظام بھی بدل گیا، رسومات بھی بدل گئی، سیاسی نظام بھی بدل گیا۔ کوئی شے اپنی سابقہ حالت میں قائم رہی ہی نہیں۔ ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جو کی تو رہ گئی۔ جہاں پڑھے لکھے لوگ گنتی کے ہوتے تھے، انگلیوں پر گن لیے جائیں، اس قوم کو انہوں نے
دنیا کا امام بنا دیا علم کے میدان میں، نئے نئے علوم انہوں نے ایجاد کیے، پوری دنیا کا علم سمیٹ کر ہندوستان سے اور یونان سے علم لے کر اور اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ تو ایک نمبر بات یہ آئی کہ گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن واز دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دوسرا ریولیوشن اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، باقی سب پارشل ریولیوشن۔ نمبر 2، باقی تمام ریولیوشن میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے لوگ کچھ اور، انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور۔ مارکس اینڈ اینجلز، انہوں نے کتاب داس کیپیٹال جرمنی میں بیٹھ کر لکھی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی؟ جرمنی اور انگلستان کے کسی گاؤں میں بھی وہ مارکسسٹ ریولیوشن نہیں آیا، اور اس ریولیوشن کے برپا کرنے میں نہ حضرت مارکس کا کوئی حصہ ہے نہ حضرت اینجلز کا کوئی حصہ ہے۔ تیسرے تیواڑے کہاں جا کر روس میں انقلاب آیا ہے مونشویکس اور بولشویکس کے ہاتھوں، اور عین وقت کے اوپر لینن آ گیا ہے فرنٹ پر۔ تو دعوت دینے والے، فکر دینے والے اور، انقلاب برپا کرنے والے اور۔ والٹیئر، روسو، بے شمار صاحب قلم سے انہوں نے ایک فکر دیا تھا آزادی کا، حریت کا، جمہوریت کا، لیکن وہ ڈیسک ورکر سے کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں نہیں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے، لہذا انقلاب برپا کیا اوباس لوگوں نے، بدماش لوگوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی خونی انقلاب تھا فرانس کا انقلاب، کوئی کنٹرول کرنے والا تھا ہی نہیں، موب جو چاہے کر جائے۔ اب کنٹراسٹ دیکھیے، یہ واحد انقلاب ہے ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت میں وہی ہے جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا پاگل ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، سب برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پلٹ کر دیکھا پاگل تم ہو؟ کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں۔ لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا ہے، کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ پھر میں وہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بات کروں گا، دی اونلی پرسن اسٹریٹ پریچر۔ کہاں ایک فوج کو کمان کرنے والا آدمی؟ کوئی ہے مناسبت؟ اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں۔ پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے ٹوائنبی، اس نے ایک بڑا ذہن میں مجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر کو حضرت بادشاہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں، ہاں ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک جملہ آپ کو سمجھاؤں، اگلی بات سن لیجیے۔ اس ایک جملے کی شرح میں 2 کتابیں لکھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر منٹگومری واٹ، وہ زندہ ہے ابھی انگلینڈ کا، انہوں نے 2 کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ بظاہر محمد ایٹ مدینہ میں اس نے حضور کے لیے تاریخ کے جتنے الفاظ ممکن تھے سپرلیٹو ڈگری کے اندر استعمال کر دیے، لیکن بباطن ایک کنٹراسٹ شو کیا ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا، یہ مدینے والا محمد تو کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تاریخی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس منٹگومری واٹ کو بلا دیا تھا یہاں پر چیف اسپیکر کی حیثیت سے، مرکزی سیرت کا جو اجلاس انہوں نے شروع کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ کے تحت جو ہوتا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کس سٹل انداز میں اس نے جڑ کھاتی، یہ تضاد دکھا کر محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ 2 محمد ہیں، دیکھ لو علیحدہ علیحدہ ہے، تصویریں مختلف ہیں۔ بات کیا ہے؟ دیکھیے وہ جب مکے کی زندگی کو دیکھتے ہیں
حضور کی، تو اگر کہ وہ نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، نہ ٹائم بھی مانتا ہے نہ مرغوم رواق مانتا ہے، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ وہ زندگی کچھ نبیوں سے مشابہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے گھومتے تھے، ایسے ہی محمد بھی دکھائی دے رہے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، محمد نے بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پریچنگ ہی تھی نا. تو یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ تو ہے، چاہے نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن نبیوں والا نقشہ ہے. یہاں تو فیل ہو گئے، یہاں سے تو جان بچا کر بھاگنا پڑا انہیں. بقول ان کے وہ ہجرت کو کہتے ہیں فلائٹ، بھاگنا. فلائٹ ہوتی ہے خوف سے، ہجرت خوف سے نہیں تھی. ہجرت ایک اسٹریٹجی تھی، ایک آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنا تھا اپنے لیے. بہرحال وہ بعد میں بات کروں گا. لیکن مدینے میں آ کر تو محمد بالکل نئے نظر آ رہے. ناؤ ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از دی رولر آف مدینہ اینڈ ہی از دی کمانڈر آف دی آرمی. معاہدے کر رہے ہیں یہودیوں سے. یہاں پہ ان کا کمال ظاہر ہو رہا ہے. اسٹیٹس مین شپ، سیاست دانی، موقع شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے اعلیٰ ترین الفاظ استعمال کر دیے. یہ فرق اور یہ تضاد. لیکن میں نے اس وقت صرف آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے، بعد میں اس کا وجہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس حوالہ اس لیے دیا ہے کہ حضور کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کنٹراسٹ کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا. نمبر 3 یہ کہ باقی سارے ریولیوشنز جو ہیں وہ ایک ہیومن لائف کے سپین میں پورے نہیں ہوئے. فکر دینے والے دے کے مر گئے، کھپ گئے، بعد میں وہ فکر جو ہے پروان چڑھ گیا کہیں. یہاں سارا کام الف سے لے کر یہ تک ایک انسانی زندگی کے اندر مکمل ہے. ون لائف اسپین، ٹوٹل 23 years, that's all. Beginning from the scratch and completing the revolution. یہ سارا کام ایک لائف اسپین میں. میں اس سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں، اب آپ سوچیے آپ بھی مجھ سے متفق ہیں کہ نہیں. اب اگر کوئی اجتماعیات کا طالب علم، سوشولوجی کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کا طالب علم اگر یہ چاہے کہ وہ کہیں سے اخذ کرے کہ انقلاب کا صحیح طریقہ کیا ہے دیانت کے ساتھ، تو کیا حضور کی سیرت کے علاوہ کوئی اور سورس ملے گی؟ کیا مارکس کی زندگی سے انقلاب کا طریقہ نکالا جا سکتا ہے؟ کیا والٹیئر کی زندگی سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا لینن کی زندگی مکمل نقشہ پیش کر سکتی ہے؟ ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے دی سیرہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا سورس صرف سیرت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پروسیس آف ریولیوشن ایز آئی ہیو ڈیرائیوڈ فرام دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کوئی اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کی، نہ سیرت کا کوئی واقعات کو کیا. ڈیرائیو وہاں سے کیا ہے، لیکن ماڈرن ٹرمینالوجی میں اس کو واضح کیا کہ یہ ہے 6-7 steps آف ایوولوشن. لیکن اس میں اسلامی اصطلاح نہیں، دین، اسلام، ایمان، یہ کچھ نہیں، جہاد، قتال، کچھ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دور زوال میں ان اصطلاحات کا مفہوم نمبر 1 محدود ہو گیا ہے، نمبر 2 مسخ بھی ہو گیا ہے، لمیٹڈ اینڈ پرورٹڈ. ہم جب بھی وہ اصطلاح بولتے ہیں وہی پرورٹڈ تصور ذہن میں آتا ہے. کمیونیکیشن ہوتی نہیں. لہذا اگر ان اصطلاحات کو ہٹا کر بات کی جائے اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو لوگوں کی سمجھ میں وہ اسکیلیٹن آ جائے، پہلے خاکہ. اس خاکے میں پھر سیرت النبی کا اور قرآن اور حدیث کی اصطلاحات کا اور واقعات کا رنگ بھر دیا.